یہ ڈیل اور ڈھیل ہے نا، ان دو لفظوں کے دائرے میں سیاست گھومتے چلے جا رہی ہے، ڈیل اور ڈھیل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ ثانیہ مری میں جان کی بازی ہارنے والوں کو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن ان کے پیاروں کے زخموں پر مرہم ضرور رکھا جا سکتا ہے، اور یہ زخم صرف امداد کے اعلان کرنے سے کیا پورے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا، بلکہ ہماری قیادت کو لواحقین کے ساتھ پریکٹیکلی عملی طور پر کھڑا ہونا ہوگا، یعنی عملی طور پہ اپنی باتوں سے، اپنے کردار سے آپ لوگوں کو بتانا ہوگا، اپنے رویوں سے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یا آپ کے رویے بتاتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب کل یہ جوان میں زخموں پہ مرہم رکھنے کا کام نہیں کیا گیا، بلکہ یہ جو ہو رہا تھا، کیا یہ مجھے بتائیں ناظرین، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ مرہم رکھا جا رہا تھا، یہ زخموں پر باقاعدہ نمک چھڑکا جا رہا تھا، یہ تو ان لواحقین کے زخموں پہ نمک چھڑکا جا رہا تھا سرے عام۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی برف باری جاری تھی، لیکن کوئی مری میں پھنسنے والوں کو پوچھنے والا نہیں تھا، بے سیدھی سادی انتظامی بدترین نااہلی اور نالائکی اور مجرمانہ غفلت ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے اپنی تنقید کا جو مرکز ہے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب کو رکھا۔ اپوزیشن لیڈر نے عثمان بزدار پر دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جب یہ سانحہ ہوا تو وزیر اعلیٰ پنجاب بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کرنے کی ترکیبیں بنا رہے تھے، اور ساتھ ہی شہباز شریف نے حکومت کو اس سانحے میں مجرم قرار دیتے ہوئے حکومت سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ اب ان کے اس مطالبے کے بعد حکومت یہ کہتی ہے کہ شہباز شریف اس سانحے پر بھی سیاست کرتے رہے، دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے انہوں نے یہاں بھی حکومت سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اب ناظرین، جہاں شہباز شریف وزیر اعظم کو نیرو سے تشبیہ دیتے رہے، وہیں فواد چودھری شہباز شریف پر خوب گرجتے رہے، برستے رہے، اور انہیں پیبلو اسکوبار سے تشبیہ دیتے نظر آئے۔ اب میں آپ کو ذرا نیرو کے بارے میں بتا دوں، یہ جو نیرو تھا نا، یہ رومن شہنشاہ تھا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے روم میں خود آگ لگوائی، اور بعد میں کہا جانے لگا کہ جی جب روم جل رہا تھا نا تو جو نیرو ہے وہ بانسری بجا رہا تھا۔ اب اسی طرح فواد نے جو پیبلو اسکوبار نامی شخص کا ذکر کیا ہے نا، اب یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص بہت بڑا منشیات فروش تھا، یعنی یہ کردار ایک طرح کا سمجھ لیں مافیا تھا۔ اب مجھے یہاں ان دونوں شخصیات کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں جانے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ میں یہ کہہ سکوں کہ ہمارے جو رہبر ہیں، اب دیکھیں کہ ایک دوسرے سے نفرت اس حد تک ان کی بڑھ گئی، نفرت اتنی زیادہ کہ کس طرح کے القابات اور کس طرح کی شخصیات سے ایک دوسرے کو یہ کمپیئر کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، آپ کو کسی کو نیرو کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو پیبلو کہہ رہا ہے۔ اب بات سانحہ مری پر ہونی چاہیے تھی، سانحہ مری پر ہونی چاہیے تھی، ان کو تو سانحہ مری کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بات پھر ذاتیات پہ آپ پہنچی، کیونکہ شاید مری کے سانحے کا اتنا دکھ نہیں تھا، جو ذاتیات پہ جو اٹیک ہوتے ہیں، جو باتیں اندر ابل رہی ہوتی ہیں وہ باہر آنے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں، بے سمجھ آئے گی نا دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ فواد چودھری صاحب نے سانحہ مری کا الزام نون لیگ پہ لگا دیا کہ جی اگر نون لیگ نے مری کی ترقی اور تعمیر کے لیے پیسہ خرچ کیا ہوتا تو آج یہ سانحہ ہوتا ہی نہ۔ اب فواد نے ماضی کی جو گرد ہے اس کو بھی جھاڑا، اور شہباز شریف کو ان کے دور کی جو کہانی ہے وہ سناتے ہوئے یہاں تک کہا کہ جی شہباز شریف صاحب کے دور میں 100 بچے آکسیجن نہ ملنے سے دم توڑ گئے تھے، اور سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی انہی کے دور کا واقعہ ہے۔ اچھا، بغیر کسی شک و شبے کے بلا شبہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے ایک بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا، لیکن اب ایک اور سانحہ رونما ہو گیا، اور اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن پر ہی رہبر سر جوڑ کر بیٹھ جاتے تو شاید یہ سانحہ مری بھی رونما نہ ہوتا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب اس پر جو پچھتاوا ہے، یا جو آپ سیکھیں، اس سے کوئی لیسن سیکھیں کہ آئندہ کے لیے ایسے سانحات سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ جانی نقصان ہوا، وہ کم از کم جو اس کا ازالہ ہے وہ آپ لوگ لواحقین سے ہمدردی کر کے تو اللہ کے بندوں کر سکتے ہیں، مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے تو ہو سکتے ہیں، پریکٹیکلی عملی طور پہ اپنے رویوں سے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان جانے والوں کا دکھ ہے، آپ لوگوں کو تکلیف ہے، کوئی بھی ذمہ دار ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اب بھی اپنی اپنی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی ایک دوسرے کو آپ لوگ ماضی میں جو اس طرح کی شخصیات تھیں، نیگیٹو شخصیات تھیں، منفی شخصیات تھیں ہسٹری کی، آپ ان کے نام لے کے ایک دوسرے کو وہ القابات سے نواز رہے ہیں۔ کس طرح کے لوگ ہیں آپ؟ یعنی آپ لوگ سانحات پر بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی گیم یہاں پہ چل رہی ہے۔ شہباز شریف پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پارکنگ پلازے کے منصوبے میں اپنوں کو نوازا، لیکن پارکنگ پلازا بنایا نہیں۔ اگر وہ پارکنگ پلازا بن جاتا تو مری میں پھنسنے والی بہت سی گاڑیاں وہاں پارک ہو سکتی تھیں، اور شاید اس حادثے سے بچا بھی جا سکتا تھا۔ ناظرین، یہ ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا۔ اب اس طرح کی باتیں تبھی ہوتی ہیں جب انسان اپنے پچھتاوے کو دور کرنے کے لیے خود کو کہتے ہیں کہ طرح طرح کی صفائیاں دے رہا ہوتا ہے، تسلیاں دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے سچویشن اطلاعات ہیں کہ مری میں اموات زیادہ ہیں جو چھپائی جا رہی ہیں،
انہوں نے کہا جی اس کا حساب وزیر اعظم کو دینا پڑے گا, ثانیہ مری پر مٹی ڈالنے نہیں دیں گے. اب حمزہ بھی ثانیہ مری پر بات کرتے کرتے فورن فنڈنگ میں پہنچ گئے. فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کا ثانیہ مری سے تو کوئی تعلق نہیں بنتا نا, لیکن حمزہ نے فورن فنڈنگ کا ذکر ضرور چھیڑ دیا. اب ایسے میں تاثر تو یہ جائے گا کہ اپوزیشن تو صرف سیاسی جو رنگ ہے وہ جمانے کا موقع تلاش کر رہی ہے, اور ثانیہ مری میں اپوزیشن کو خوب سیاست کرنے کا موقع ملا بھی ہے. اب ہمارے جو رہبر ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غلطیوں سے سیکھیں, بجائے اس کے کہ تنقید کریں, فلاں وقت میں فلاں نے کیا تھا, فلاں وقت میں فلاں نے کیا تھا, اس کے دور میں یہ ہو گیا تھا, اس کے دور میں وہ ہو گیا تھا, اس کے دور میں اگر یہ ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا, اگر وہ ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا. ایسی باتوں سے باہر نکلیں. قوم کے لیے, ملک کے لیے آپ لوگوں کو ایک ہونا چاہیے. لیکن جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ کرتے چلے جائیں گے تو ایسے کیسے چلے گا؟ نہ ملک چلے گا, نہ نظام چلے گا, کچھ بھی نہیں چلے گا. ایسے نہیں چلے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.